إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله تعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. معزز سامعین اکرام، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کے احکام و مسائل آج کا موضوع ہے۔ لوگوں نے آج کے جمعہ کو نام دیا جمعۃ الوداع۔ اشتہارات میں اس طرح سے نام دے کر کے نہ جانے کیا کیا باتیں پھیلا رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے کوئی بھی جمعۃ الوداع نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیں اس بات کا غور و فکر ضرور ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کی آخری چند ایام معدودات، اللہ نے کہا کہ گنتی کے چند ایام ہیں اور حقیقت میں ختم ہو گئے، تو ان ایام جو بچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم اہمیت دیتے ہوئے عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ صرف رسم و رواج، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے بدعتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور حالات تو یہ ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، بلکہ لگتا ہے یہ تو شاپنگ کا وقت ہے، یہ عید کی تیاری کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں گے عورتوں کو رات 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک مارکیٹ میں رہنا، شاپنگ کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خیر فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ تو زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر ایک ہی نام ہے۔ بعض حدیث کے اندر اس کو زکوٰۃ الفطر کہا گیا اور بعض حدیث میں اس کو صدقۃ الفطر کہا گیا، اور حدیث کی کتابوں میں دونوں لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا۔ جس طرح زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک اور صاف کرتا ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر، یہ صدقہ زکوٰۃ الفطر انسان کے روزے کو پاک کرتا ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھانا، بڑھوتری۔ تو زکوٰۃ الفطر یہ انسان کے روزے کے ثواب کو بڑھاتا ہے اور انسان کے روزے کے اندر کمیوں کو دور کرتا ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے اندر کچھ بیسک فرق ہے، اس کا ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو صدقۃ الفطر کی جو تعریف محدثین نے بیان کی ہے کہ ہر مسلمان شخص کی طرف سے عید الفطر کی نماز سے پہلے ایک متعین مقدار کا کھانا یا طعام فقیر اور مسکین کو دے دینے کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر یہ فرض کیا گیا سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے ساتھ ہی۔ رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا سن 2 ہجری میں، جس طرح رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا کس سن میں؟ سن 2 ہجری میں۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کا جو فرق ہے، زکوٰۃ مال پر واجب ہے جبکہ فطرہ انسان پر واجب ہے۔ زکوٰۃ مال کے حساب سے دیا جائے گا جبکہ صدقۃ الفطر انسان کے حساب سے دیا جائے گا۔
اور زکوٰۃ کے لیے اس مال پر 1 سال کا گزرنا، حولان حول جسے کہا جاتا ہے، اور نصاب تک پہنچنا ہی ضروری ہے، جبکہ صدقۃ الفطر کے لیے 1 سال کا گزرنا یا اس کا نصاب تک کوئی بھی اس کا نصاب نہیں ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کا بیسک فرق۔ تو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ واجب کا معنی کیا ہے؟ اگر اس نے ادا نہیں کیا تو گنہگار ہوں گے، اس کا معنی ہے واجب۔ تو صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے ادا کیا اس کو ثواب ملے گا، اگر نہیں کیا تو اس کو گناہ ملے گا۔ کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان شخص، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، غلام ہو آزاد ہو، ہر مسلمان شخص پر واجب ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ روزہ دار روزے کے حالات میں جانے انجانے میں چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے، کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے۔ وکیع بن جراح امام بخاری کے استاد ہے، بہت بڑے محدث ہے، فرماتے ہیں کہ نماز میں انسان اگر غلطی کرے تو اس غلطی کی اصلاح کیا ہے؟ سجدہ سہو ہے۔ اگر کسی نے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی غلطی معاف۔ اسی طرح صدقۃ الفطر سجدہ سہو کی طرح ہے۔ رمضان کی حالت میں روزہ دار کی طرف سے چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں ہو گئی، اگر اس نے صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا تو اس کی ساری غلطیاں معاف۔ تو یہ ہے صدقۃ الفطر سجدہ سہو کی طرح۔ اس کا وقت کیا ہے؟ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ اس کے 2 وقت ہے، کہ افضل وقت اور ایک ہے جائز وقت۔ افضل وقت کیا ہے؟ عید کے دن، عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا، یہ سب سے افضل ہے۔ اور جائز وقت کیا ہے؟ عید الفطر کی 1 دن یا 2 دن سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول رمضان ہی سے صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آدھے رمضان یعنی 15 رمضان سے صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید کے 1 دن 2 دن 3 دن پہلے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کل ملا کر کے عید کے دن عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا سب سے بیسٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ 1 دن 2 دن پہلے یا آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا۔ کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے۔ طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، من اللغو والرفث، لغو غیر ضروری فضول باتیں جو ان سے ہو گئی حالت صیام میں، ان سے پاک کرنے کے لیے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کو کھلانے کے لیے، مسکینوں کو کھلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا فرض کیا، اللہ کے رسول نے فرض کیا۔ عید سے پہلے اگر مسکین کو اگر آپ دے دیتے ہیں، بڑی حکمت ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عیدین میں اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے، عید کے دن اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، تو اسلام نے کتنا بہترین نظام کیا کہ آپ زکوٰۃ الفطر ادا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی کمیوں کو دور کر کے آپ کے ثواب کو برابر کر دے گا۔ اور غریب جو بھوکے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے اچھا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا۔ کتنا بہترین نظام ہے۔ تو مساکین کو کھلانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرض کیا، من اداہ قبل الصلاۃ، عید الفطر کی نماز سے پہلے جس نے ادا کیا، فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو یہ صدقۃ الفطر مقبول ہے، قبول ہے۔ ومن اداہ بعد الصلاۃ، جس نے نماز کے بعد ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقہ کی طرح ہے، زکوٰۃ الفطر نہیں ہے، وہ نفل صدقہ ہے، واجب صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کی کوئی قضا نہیں ہے کہ اگر کسی نے وقت پر ادا نہیں کیا تو بعد میں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بعد میں اگر کرے گا تو زکوٰۃ الفطر نہیں بلکہ وہ عام صدقہ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں وقت ختم ہونے سے پہلے یا وقت مقررہ پر ہی ادا کر دینا چاہیے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ زکوٰۃ الفطر واجب ہے،
زکوٰۃ الفطر کی دو حکمتیں ہیں، روزہ دار کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے، مساکین کو کھلانے کے لیے۔ یہ عید کی نماز سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنے ہی سے ادا ہوگا، بعد میں اگر کوئی ادا کرے گا تو یہ ادا نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ ہوگا۔ اچھا، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا حالت سیام، یعنی روزے کے رمضان میں روزہ نہیں رکھا، کیا ان لوگوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ بہت مختلفی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے جن لوگوں نے استطاعت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھا، ایسے لوگوں کے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے جائز قرار دیا، ادا کر سکتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کا کتنا مقدار ہے؟ صدقۃ الفطر کا مقدار جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتا گئے 1 سا۔ فدیہ اور زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر دونوں الگ چیزیں ہیں۔ فدیہ کس لیے؟ انسان اگر روزہ نہ رکھ پائے تو اس کا مقدار کیا ہے؟ نصف سا، آدھا سا، 1.5 کلو۔ اور صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر اس کا مقدار کیا ہے؟ 1 سا، 2.5 سے 3 کلو۔ 2.5 کلو سے کم مت دیجیے، لیکن اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، 2.5 سے 3 کلو 1 سا ادا کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا کھانے سے کھجور کا 1 سا، صاعا من شعیر، جو کا 1 سا، علی العبد غلام پر، والحر آزاد شخص پر، والذکر والانثی مرد پر، عورت پر، والصغیر والکبیر من المسلمین، مسلمانوں میں سے چھوٹے بڑے سب پر اللہ کے رسول نے فرض کیا۔ اور دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کشمش کا، پنیر کا، تو یہ چند کھانے بیان کیا گیا۔ تو یہی کھانا کیا متعین نہیں ہے، حد نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے شہر میں جو انسان کھاتا ہے، جو انسان کا غلہ ہے، عموماً جو کھاتے ہیں اسی سے ادا کیا جائے گا۔ اس پر علماء اکرام کے اتفاق ہے، کسی کے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا انڈیا میں ہم لوگ کیا کھاتے ہیں؟ چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جن کا جو کھانا ہے، غلہ ہے، اسی کا 1 سا، 2.5 سے 3 کلو ہر ایک شخص کی طرف سے ادا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جنین جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بچے کے پیٹ میں جو بچہ ہے ان کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ تو یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مستحب ہے، سنت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ کون شخص زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا، یا کتنا پیسہ یا کتنا مال ہونے پر انسان یہ ادا کرے گا؟ تو زکوٰۃ کے لیے تو نصاب ہونا ضروری ہے، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ محدثین کے اتفاق ہے جس شخص کے پاس رات و دن یعنی 24 گھنٹے کا کھانا ہو اور ایکسٹرا اتنا ہو کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے، وہ شخص ادا کرے گا۔ 1 دن کا کھانا جس کے گھر میں ہو، اس کے بعد ادا کرنے کی اس کے پاس استطاعت ادا کرے گا۔ ہاں، وہ شخص جس کے پاس 1 دن کا کھانا بھی نہ ہو، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، تو قرض لے کر کے کسی کی طرف سے ادا نہیں کرے گا۔ جس شخص کے پاس 24 گھنٹے کا کھانا موجود ہو اور اس کے بعد اتنا ایکسٹرا ہو کہ زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے، وہی ادا کرے گا۔ تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا، دیکھیے کہ زکوٰۃ الفطر کتنا اہم چیز ہے کہ ایک غریب سے غریب شخص بھی ادا کرے گا جس کے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہو۔ کیا زکوٰۃ الفطر ہم نقد یعنی پیسے کی شکل میں ادا کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی بہت بڑا مختلفی ہے۔ چند باتیں سنیے۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس کو جائز قرار دیا تھا وہ ہے عمر بن عبدالعزیز، مسلمانوں کے بہت بڑے خلیفے ہیں، ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے اس وقت اجازت دیا تھا کہ اگر کوئی شخص غلے کے بدلے میں پیسے کو ادا کرے گا تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن صحابہ کرام نے ان کی مخالفت کی، اور صحابہ کرام نے اس پر اجماع نہیں کیا بلکہ بہت سارے صحابہ کرام نے ان کی مخالفت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو جائز قرار دیا کہ اگر کوئی شخص نقد کی شکل میں پیسہ ادا کرے تو یہ جائز ہے۔ تو نقد یعنی پیسے کی شکل میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ بیہقی یا دارقطنی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغنوہم عن الطواف ذلک اليوم، اس دن فقیروں کو مانگنے سے غنی کر دو۔
یعنی ان کو مانگنے سے آزاد کر دو اور ان تک پیسہ دے دو۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نقد کی شکل میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو پیسے کی شکل میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اب ایک چیز کو غور کیجئے، بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا کہ پیسے کی شکل میں ادا کر سکتے۔ کب معلوم؟ جب آپ باہر بھیج رہے ہیں اور غلے کی شکل میں بھیجنے سے نقصان ہو سکتا ہے یا پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو کہ نہیں پہنچے گا، تب آپ پیسے کی شکل میں ادا کر سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے عموماً اس کو جائز قرار دیا، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ اور جہاں تک میرا رجحان ہے کہ صحابہ کرام کی اس بات پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ الفطر کو غلہ کی شکل میں ادا کیا جائے گا۔ بطور نقد ادا کرنا یہ عمر بن عبدالعزیز اور بعض صحابہ کرام کا، یہ بعض متابعین کا اجتہاد ہے، لیکن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس کے بعد جتنے بھی صحابہ، تابعین، اکثر تابعین، سارے صحابہ کے اس بات پر اجماع کیا ہے غلہ کی شکل میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ تو یہ سب سے بیسٹ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نقد کی شکل میں اگر ادا کریں گے تو اختلاف ہے کہ آیا وہ قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن غلہ کی شکل میں ادا کریں گے 100% ادا ہوگا، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ زکوٰۃ الفطر کو نقد میں پیش کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی، آپ کا اس تعلق سے کیا خیال ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لوگوں کو اللہ کے رسول کی حدیث زیادہ پیاری ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی بات زیادہ پیاری ہے؟ جن لوگوں کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہو وہ لوگ زکوٰۃ الفطر کو غلہ کی شکل میں ادا کریں، اور جن لوگوں کو اللہ کے رسول سے زیادہ عمر بن عبدالعزیز یا کسی اور سے محبت ہو وہ نقد میں ادا کرے، اس میں میرا کچھ نہیں کہنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین جواب دیا امام احمد بن حنبل نے۔ یہ مغنی کی صحیح روایت ہے، مغنی فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے۔ کوئی مسلمان زکوٰۃ الفطر کو جمعیت یا کسی ٹرسٹ یا کسی شخص کو وکیل بنا کر کے ادا کر سکتے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جمعیت کو دینا، کسی ٹرسٹ کو دینا یا کسی تأسیس مؤسسہ کو دے دینا یہ جائز ہے، اور میرا مشورہ اور میری گزارش بھی یہی ہے کہ انفرادی طور پر آپ دیجئے، جائز ہے، لیکن بہتر ہے آپ جمعیت میں دیجئے، یہ بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جماعت کے اندر یا اس گاؤں میں سارے لوگوں تک پہنچ جائے گا اور زیادہ مقدار میں پہنچے گا۔ اگر ہر شخص انفرادی طور پر دے گا تو کسی کو زیادہ ملے گا، کسی کو بالکل نہیں ملے گا، لیکن اگر جماعت کی شکل میں دیتے ہیں تو کیا ہے، اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں اور بڑے مقدار میں دے سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ادا کر دیا الحمدللہ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ادا نہیں کیا ہماری جمعیت ہے، جمعیت تک آپ ادا کر دیجئے، جمعیت انشاءاللہ آپ کی طرف سے امانت داری کے ساتھ مستحقین جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ زکوٰۃ الفطر کو دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں دے سکتے کہ نہیں؟ تو علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے مستحق وہاں کے گاؤں کے خاص لوگ، وہاں کے لوگ ہی زیادہ مستحق ہے۔ اگر وہاں کے لوگ مستحق ہیں تو دوسری جگہ نہیں دے سکتے، اگر وہاں کے لوگ مستحق نہیں ہیں، سارے لوگ امیر ہیں تو تب دوسری جگہ دے سکتے ہیں، ورنہ ہر جگہ کے فقراء مسکین اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کن لوگوں کو دیں گے یا ان کے مستحق کون ہیں؟ زکوٰۃ کے مستحق تو 8 طرح کے لوگ ہیں۔ کیا زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر کے لوگ بھی 8 طرح کے لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ 8 طرح کے لوگ لے سکتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ الفطر بھی 8 طرح کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، صرف مسکین ہی کو زکوٰۃ الفطر دیا جائے گا، زکوٰۃ الفطر کے مستحق صرف فقیر اور مسکین ہی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ ابن باز رحمہ اللہ کے نزدیک یہی راجح اور درست ہے کہ زکوٰۃ کو صدقۃ الفطر کے ساتھ نہ ملایا جائے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول نے خصوصاً کہا کہ طعمۃ للمساکین، کہ یہ زکوٰۃ الفطر مسکینوں کے لیے ہے۔ تو اسی حدیث امام ابن تیمیہ اور امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر صرف مسکین اور فقیر ہی کو دیا جائے گا، باقی جتنے لوگ ہیں
جو زکوٰۃ کے مال کھا سکتے ہیں ان لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔ تو بہتر ہی ہے کہ صرف فقیر اور مسکین ہی کو دیا جائے زکوٰۃ الفطر کو، اور زکوٰۃ کا مسئلہ وہ الگ ہے۔ یہ تھی چند باتیں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عید کے آداب کے تعلق سے۔ چند ہی دنوں میں ہمارے پاس عید آنے والا ہے، اور اس کے بعد کوئی جمعہ بھی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے یہ چند باتیں آپ کے سامنے گزارش اور عرض کر دیتے ہیں کہ عید کے لیے نکلنے سے پہلے آپ غسل کریے، یہ صحابہ کرام کا سنت ہے۔ عمدہ لباس پہنیے، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ آپ خوشبو لگائیے، یہ صحابہ کی سنت ہے اور اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے۔ اور عید الفطر میں روانہ ہونے سے پہلے آپ طاق عادت میں کھجور کھا کے جائیے، کھجور نہ ملے تو دوسری چیز کھا کر کے جائیے، یہ سنت ہے۔ اپنے گھر والے سارے لوگوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، اولاد کو، سب کو لے کر کے جائیے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے یہ تکبیر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے نماز شروع ہونے تک، عید الفطر کی نماز شروع ہونے تک یہ تکبیر آپ پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کو آپ بلند آواز کے ساتھ پڑھا کیجئے، یہ مستحب ہے۔ سب سے آخری بات جو آپ لوگوں سے اب میں کرنے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ جتنا ہو سکا ہم نے عبادتوں میں گزارا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان ختم ہونے کے بعد لگتا نہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ فرض نماز تک ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ ایسا نہ کریں۔ اللہ کے لیے آپ صرف رمضان المبارک کے مسلمان نہ بنیں، آپ 12 مہینے کے مسلمان بنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ غائب ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد آپ کے لیے شریعت غائب ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ساری عبادتوں کے مستحق 24 گھنٹہ کے لیے ہے، 12 مہینہ کے لیے ہے۔ ایسا نہ کریں۔ محدثین اور سلف صالحین کے مطابق اگر کسی شخص کا رمضان المبارک کے اعمال قبول ہونے کی علامت کسی کو معلوم کرنا ہو تو رمضان کے بعد اس کے حالات دیکھو۔ اگر رمضان کے بعد رمضان ہی کی طرح وہ عبادتوں میں مشغول ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ نے اس کی عبادتوں کو قبول کر لیا۔ اگر جس نے رمضان المبارک کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دیا اور سستی اور کاہلی میں اپنے اوقات کو گزار دیا تو گویا کہ اللہ نے اس کی عبادتوں کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ ہے علامت۔ یہ محدثین اور سلف صالحین کے نزدیک ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ اللہ نے اس کے اعمال کو، رمضان کے اعمال کو قبول کر لیا ہو تو رمضان کے بعد اس کے حالات کو دیکھو۔ اور ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ رمضان گزرنے کے 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اپنی عبادتوں کو جہاں تک ہو سکے، فرض عبادتوں کو کم سے کم آپ نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی بندہ توحید کو قبول کرنے کے بعد، شرک سے، بدعت سے بیزاری کے بعد حلال کماتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کم سے کم ان چیزوں کا آپ خیال رکھا کریں۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا، اللہ کے نبی والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، جن لوگوں نے عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد ان کے دلوں میں خوف آیا، اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی اس سے مراد وہ چور اور زنا کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ نہیں، بلکہ اس آیت سے مراد اللہ کی وہ بندے ہیں الذین یصومون، جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، ویصلون، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ویتصدقون، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہم یخافون الا یقبل منہم، لیکن ان کے دل میں خوف ہمیشہ رہتا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا بھی کہ نہیں۔ تو ایک مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا کہ نہیں، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگوں اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ موت آنے سے پہلے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اسی لیے مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہونے کے بعد ہم اللہ کو بھول جائیں، شریعت کو بھول جائیں، فرض عبادتوں کو ترک کر دیں۔ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کے لیے نماز، روزے، ساری عبادتیں ہر وقت برابر ہے۔
اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، باری الہ ہم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، تو غفار ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، روزہ دار سے تو نے بہت بڑا وعدہ کیا ہے۔ باری الہ اس روزے کی حالت میں، ماہ سیام میں ہم گناہ گار خطا کار تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تو غفار رحیم ہے اللہ، تو ہم سارے مسلمانوں کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ باری الہ ہم زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتے، ہم کاہل ہے، سست ہے، اللہ جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں ہم نے کی ہے اللہ ان ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ باری الہ ہماری نمازیں، ہمارے تراویح، ہمارے قیام اللیل، ہمارے تہجد اور تراویح کی ساری عبادتیں، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، قرآن کی تلاوت، اللہ چھوٹی موٹی جو بھی عبادتیں کی ہے ساری عبادتوں کو تو قبول فرما۔ باری الہ رمضان المبارک اس ماہ مبارک کے وسیلے سے اللہ تجھ سے ہم فریاد کرتے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے ہم سب کی نجات فرما۔ اللہ ریان جنت کے دروازہ جو روزے دار کے لیے ہم روزے دار ہیں تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سارے مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ باری الہ رمضان المبارک میں جس طرح ہم نے تیری عبادت کی اللہ سارے مہینوں میں اسی طرح تو ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ جو مقروض ہے اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ باری الہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی بیٹی ماں بہنوں کی عزت آبرو پردہ اور ایمان کی تو حفاظت فرما۔ اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ یہود و نصارہ کو تو ہدایت دے، اللہ انہیں تو نیست و نابود برباد کر دے۔ باری الہ ہم میں سے جو مسلمان اسلام سے ہدایت سے بھٹکے ہوئے اللہ تو ان اسلام کی ہدایت توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہم میں سے جو مسلمان اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اللہ ہمارے والدین، ہمارے اولاد، ہمارے رشتہ داروں میں سے جو لوگ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اللہ عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے، جہنم کے آگ سے انہیں حفاظت فرما، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.